یہ بات ہے اس عبادت کی جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان خاموشی کا پل ہے۔ یہ بات ہے اس تھکاوٹ کی جو روح کو سکون دیتی ہے۔ یہ کہاں ہے وہ جذبہ جو ساری رات پیروں پر کھڑا رہنے کی طاقت دیتا تھا۔ یہ بات ہے ان راتوں کی جب مدینہ کی گلیاں قرآن کی آواز سے گونج اٹھتی تھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ کے کلام کو سننے کی اور نبی کے پیچھے کھڑے ہونے کی ایسی تڑپ کی کہ لوگ دیوانے ہو جاتے تھے۔ یہ بات ہے رمضان کی ان خاص راتوں کی۔ جلدی چلو، سنا ہے آج پھر اللہ کے نبی مسجد میں قیام کر رہے ہیں۔ کیا واقعی؟ پچھلے رات جو سکون ملا، قسم خدا کی میں نے آج تک محسوس نہیں کیا۔ آج کل تو تراویح کا مطلب بس اسپیڈ رہ گیا ہے۔ حافظ صاحب کی بلٹ ٹرین اور پیچھے کھڑے لوگوں کی یا اللہ بس ختم ہو جائے والی نیت۔ لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم ہوتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں تراویح شروع کیسے ہوئی، کیوں ہم 1400 سال سے اس پرمپرا کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور سب سے ضروری سوال کیا وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شروع کر کے چھوڑ دیا؟ کیا ہے تراویح کے پیچھے کی اصلی کہانی، اور وہ کون سا ڈر تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں روک دیا؟ یاد ہے وہ تیسری رات کا منظر؟ آج مسجد میں کتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ کل کا قیام دیکھ کر سب کا دل کھنچ آیا ہے۔ لگتا ہے آج کی رات اور بھی زیادہ رحمت برسے گی۔ جب صحابہ انتظار میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے۔ رات ڈھل رہی ہے لیکن اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے۔ ہم انتظار کرتے ہیں، شاید اس میں بھی کوئی حکمت ہو۔ آج ہم جانیں گے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ کون سا فیصلہ لیا جس نے آج ہماری راتوں کو رونق دی۔ اسکالر کہتے ہیں، اور یہ بات صحیح بخاری حدیث نمبر 2012 میں امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھنے لگے۔ اس رات لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے بات پھیلا دی۔ کیا تم نے دیکھا کل رات مسجد کتنی بھر گئی تھی؟ ہاں، لوگوں کے دل قیام کی طرف ایسے کھنچائے جیسے رحمت برس رہی ہو۔ یہ سب ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ اگلی رات لوگ اور زیادہ جمع ہو گئے۔ پھر تیسری رات مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں بچی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ نبوت کے سائے میں قرآن سنے۔ لیکن پھر چوتھی رات آئی، لوگ انتظار کرتے رہے، رات ڈھل گئی۔ رات ڈھل رہی ہے لیکن اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے۔ شاید ہماری آوازیں ان تک نہیں پہنچ رہی۔ لوگ سبحان اللہ کہو تاکہ انہیں پتہ چلے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ فجر کا وقت ہو گیا لیکن وہ دروازہ نہیں کھلا۔ جب فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف مڑے تو انہوں نے وہ بات کہی جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رحمت بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا تھا کہ تم لوگ جمع ہو، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز تراویح تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اسے ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔ سوچئے ذرا، وہ نبی جو اپنی امت کے لیے راتوں کو رو رو کر دعا کرتے تھے، انہیں یہ فکر تھی کہ اگر میں آج باہر آ گیا تو اللہ اسے فرض کر دے گا، اور میری امت دن کی 5 نمازوں میں سٹرگل کرتی ہے، وہ رات کی 20 رکعات کیسے پڑھے گی؟ یہ تھی محبت، یہ تھی شفقت۔ وقت گزر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ حالات مشکل تھے، جنگ یمامہ، جھوٹے نبی، فوکس کہیں اور تھا۔ لوگ تراویح پڑھتے تھے لیکن کیسے؟ کوئی کونے میں اکیلا کھڑا ہے، کوئی چھوٹی سی جماعت بنا کر پڑھ رہا ہے، مسجد میں بجنگ ساؤنڈ ہے لیکن وہ یونٹی نہیں جو اسلام کی پہچان ہے۔ اس دور میں رمضان کی راتیں عبادت سے بھری تو تھیں لیکن بکھری ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے آج ہماری امت بکھری ہوئی ہے۔ اور پھر اسلام کا وہ شخص آیا جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2010 کا واقعہ ہے۔ ایک رات امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ ٹولیوں گروپس میں بکھرے ہوئے ہیں، قرآن کی آوازیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ۔ اپنے ساتھی سے کہتے ہوئے فرمایا، اگر میں ان سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ کتنا بہتر ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صرف سوچا نہیں، ایکشن لیا۔ انہوں نے ابی بن قعب رضی اللہ عنہ کو بلایا، اے ابی بن قعب، تم ان سب کو لیڈ کرو گے۔ اور اگلی رات جب عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو منظر بدل چکا تھا۔
ساری مسجد ایک آواز پر جھک رہی تھی، ایک آواز پر اٹھ رہی تھی۔ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين۔ یہ ڈسپلن، یہ یونٹی دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے وہ جملہ نکلا جو آج تک تاریخ میں محفوظ ہے، نعمت البدعات حدہ۔ یہ کتنی اچھی نئی شروعات ہے۔ یہ بدعت کا مطلب دین میں نئی چیز نہیں، بلکہ ایک بکھری ہوئی سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کا نیا طریقہ تھا۔ کیونکہ یاد رکھیں تراویح کی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی، بس طریقہ جماعت والا عمر رضی اللہ عنہ نے استھاپت کیا۔ چلو اب ذرا رکتے ہیں۔ ہم سب کہتے ہیں میں تراویح پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن یہ تراویح لفظ کہاں سے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے قیام اللیل یا قیام رمضان کہا جاتا تھا، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگ ہر 4 رکعت کے بعد لمبا بریک لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تھک جاتے تھے، وہ 5-10 منٹ کی تراویح نہیں پڑھتے تھے، ان کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں سحری کا وقت نہ نکل جائے۔ وہ ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنی ٹانگیں سیدھی کرتے تھے تاکہ اگلی 4 رکعت کے لیے انرجی ملے۔ اس آرام ریسٹ کو تراویح کہا گیا اور وہیں سے نام پڑا تراویح۔ سوچئے ذرا، کیا ہماری تراویح میں سکون ہے یا ہم بس گنتی پوری کر رہے ہیں؟ اگر آپ 20 رکعت پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دھیان گھڑی پہ ہے تو شاید آپ گنتی تو پوری کر رہے ہیں لیکن مقصد کھو چکے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جس نے ہمارے واٹس ایپ گروپس اور مسجدوں میں جنگ چھیڑ رکھی ہے، 8 رکعت یا 20 رکعت؟ بھائی دیکھ، اس ویڈیو میں بول رہے ہیں کہ 8 رکعت ہی صحیح ہے، 20 غلط ہے، لیکن یہاں مسجد میں تو 20 ہوتی ہے اور صحابہ کے دور میں بھی 20 پڑھی گئی تھی۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ 8 صحیح یا 20؟ یا پھر دونوں میں سے ایک غلط ہے؟ شاید ہم سوشل میڈیا سے زیادہ انفلوئنس ہو گئے۔ ہاں، عبادت میں اختلاف ہو سکتا ہے، دشمنی نہیں۔ رکعتوں سے زیادہ اہمیت۔ اے بھائی تم تو 8 پڑھ کے بھاگ گئے اور تم 20 پڑھ رہے ہو، لیکن سپیڈ دیکھو اپنی۔ دیکھو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صحابہ کے دور میں فوکس کوانٹٹی، تعداد سے زیادہ کوالٹی معیار پہ تھا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لوگ مدینہ میں 36 رکعت پڑھتے تھے، مکہ میں لوگ 20 پڑھتے تھے اور بیچ میں طواف کرتے تھے۔ امام مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جیسا جس کے پاس طاقت ہو۔ جھگڑا 8 یا 20 کا نہیں ہے، جھگڑا یہ ہے کہ کیا آپ اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں جو پڑھا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 2009 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں 8 یا 20 کی شرط نہیں لگائی، یہاں شرط ہے ایمان اور احتساب، ثواب کی امید۔ آج جب ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف ایک نماز نہیں ہے، اور یہ وہ وراثت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں، عمر رضی اللہ عنہ کی حکمت اور صحابہ کی محنت سے ہم تک پہنچتی ہے۔ جب امام صاحب ولدالین کہتے ہیں اور پوری مسجد امین کہتی ہے تو اس آواز میں اپنی آواز ملتے وقت سوچئے کہ یہی امین کبھی ابو بکر، کبھی عمر، کبھی عثمان اور کبھی علی رضی اللہ عنہ نے کہی تھی۔ آپ اس چین کا حصہ ہیں، لیکن افسوس آج ہم نے حافظ جی کو ریس لگانے پر مجبور کر دیا ہے۔ حافظ جی تھوڑا جلدی کریں، دکان کھولنی ہے۔ حافظ جی وہ دوسری مسجد میں تو ختم بھی ہو گئی۔ ہم نے اللہ کے کلام کو بوجھ سمجھ لیا ہے۔ اگر آپ اس رمضان میں اپنی تراویح بدلنا چاہتے ہیں تو میری ایک بات مانیے، کم پڑھیے لیکن سمجھ کر پڑھیے۔ اگر مسجد میں تیزی ہے تو گھر آ کر تھوڑا وقت قرآن کے ترجمے کو دیجیے، کیونکہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنی جلدی ختم کیا، یہ پوچھا جائے گا کہ جب میرا کلام پڑھا جا رہا تھا تو تمہارے دل پر کیا اثر ہو رہا تھا۔ تراویح کا مقصد قرآن ختم کرنا نہیں، قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ جیسی بارش زمین کو زندہ کرتی ہے، وہی قرآن رمضان کی راتوں میں ہماری مری ہوئی روحوں کو زندہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے رمضان گزر جائے گا لیکن اس نے ہمیں جو بنایا ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔